پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب روایت ہے۔ جب کوئی واقعہ اپنے حق میں ہو تو تاریخ وہیں سے شروع کی جاتی ہے جہاں سے اپنا موقف مضبوط ہوتا ہے، اور جب پچھلے واقعات سامنے آ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ الگ معاملہ تھا۔ آج عمران خان کے علاج کا معاملہ بھی اسی بحث میں داخل ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا نہیں کیا، ضمانت نہیں دی، سزا ختم نہیں کی، صرف یہ حکم دیا ہے کہ صحت سے متعلق موجودہ خدشات کے پیش نظر انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میڈیکل بورڈ ان کا مکمل معائنہ اور علاج کرے۔ ساتھ ہی عدالت نے ملاقات اور فون کالز کی اجازت بھی دی، لیکن واضح پابندیاں لگا دیں کہ ہسپتال کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا جائے گا، طبی رپورٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اگر شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو یہ سہولت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ یعنی عدالت نے عمران خان کو سیاسی آزادی نہیں دی، صرف طبی سہولت کا راستہ کھولا ہے، لیکن حکومت نے اگلے ہی دن اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کا علاج بڑے سرکاری ہسپتال میں بھی ممکن ہے، اس لیے انہیں نجی ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے، کیا پاکستان میں کسی سزا یافتہ سیاسی رہنما کو علاج کے لیے جیل سے ہسپتال منتقل کرنا کوئی نئی بات ہے؟ اگر ہم صرف چند سال پیچھے جائیں تو جواب واضح ہے، نہیں۔ 2019 میں نواز شریف سزا یافتہ قیدی تھے، انہیں کوٹ لکھپت جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد وہ سروسز ہسپتال اور پھر جناح ہسپتال بھی گئے۔ بعد میں طبی بنیادوں پر انہیں ضمانت ملی اور لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے ایک سٹامپ پر علاج کے لیے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ 19 نومبر 2019 کو نواز شریف لندن روانہ ہو گئے اور تقریباً 4 سال بعد پاکستان واپس آئے۔ یہاں نواز شریف کے علاج پر اعتراض مقصود نہیں، اگر وہ بیمار تھے تو انہیں علاج ملنا چاہیے تھا، لیکن اصول کی بات ضرور ہونی چاہیے۔ اگر بیماری کی بنیاد پر ایک سزا یافتہ قیدی کو ہسپتال، گھر یا بیرون ملک علاج کی سہولت دی جا سکتی ہے تو پھر یہی اصول دوسرے سیاسی قیدی پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، وہ مختلف ادوار میں طویل قید کے دوران ہسپتالوں میں زیر علاج رہے۔ 2019 میں گرفتاری کے بعد پیمز میں رہے، اسے سب جیل قرار دیا گیا۔ بعد میں طبی بنیادوں پر ضمانت ملی اور نجی ہسپتال میں علاج کی اجازت کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ تو پھر سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو علاج کیوں مل رہا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے یا نہیں۔ اب عمران خان کے کیس میں عدالت کے سامنے اصل مسئلہ کیا تھا؟ عدالت کے سامنے طبی ریکارڈ، ذاتی معالج تک رسائی اور صحت کے حوالے سے موجود خدشات کا معاملہ تھا۔ آنکھوں سمیت مختلف طبی شکایات سامنے آ چکی تھی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے ملاقاتوں پر پابندی میں نرمی کی سفارش بھی ریکارڈ پر موجود تھی، جبکہ بعض ایسے طبی ٹیسٹوں کی ضرورت کا ذکر ہوا جو جیل میں ممکن نہیں تھے۔ اسی بنیاد پر عدالت نے کہا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے اور ایک ایسا میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں مختلف شعبوں سے ماہر ڈاکٹر شامل ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ علاج کا خرچہ حکومت نے نہیں اٹھانا، بلکہ عمران خان یا ان کا خاندان یہ خرچہ برداشت کرے گا۔ پھر سیاسی سرگرمیوں کے خدشے کو ختم کرنے کے لیے عدالت نے واضح شرائط بھی لگا دی۔ ہسپتال میں سیاسی اجتماع نہیں ہوگا، طبی معلومات کو سیاسی مہم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، خاندان اور وکلاء میڈیا میں طبی رپورٹس جاری نہیں کریں گے، اور اگر ان شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو عدالت سہولت واپس لے سکتی ہے۔ تو پھر حکومت کا اعتراض بنیادی طور پہ نجی ہسپتال پر ہے۔ یہ ایک قانونی موقف ہے اور حکومت کو نظر ثانی کا پورا حق حاصل ہے، لیکن سیاسی طور پر اس فیصلے کے اثرات بہت بڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف پہلے ہی 27 ستمبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے بڑے مارچ کی بات کر چکی ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، اگر عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کے پاس یہ کہنے کا راستہ ہوگا کہ عدالتی عمل کے ذریعے عمران خان کو علاج کی سہولت مل گئی، لیکن اگر حکومت کی نظر ثانی منظور ہوتی ہے اور ہسپتال منتقلی کا حکم واپس ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف کے پاس ایک بہت سادہ سیاسی بیانیہ ہوگا۔ نواز شریف بیرون ملک علاج کے لیے جا سکتے تھے، آصف علی زرداری ہسپتال میں، سب جیل میں رہ سکتے تھے، لیکن عمران خان کے لیے ہسپتال بھی مسئلہ بن گیا۔ یہ بات قانونی طور پر درست ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن سیاست میں صرف قانونی حقیقت نہیں،
عوامی تاثر بھی اہم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ معاملہ معمولی نہیں، کیونکہ عمران خان پہلے ہی ایک طویل عرصے سے جیل میں ہیں۔ آپ کے دیے گئے حساب کے مطابق 19 اگست 2026 تک عمران خان تقریباً 1110 دن جیل میں گزار چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا دورانیہ 1332 دن تھا۔ یہ اعداد خود ایک سیاسی کہانی بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کئی وزرائے اعظم جیل گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، شاہد حقان عباسی، یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنماؤں نے بھی قید دیکھی ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی وزارت عظمیٰ سے پہلے جیل کاٹ چکی تھیں، جبکہ آصف علی زرداری نے بعد کے ادوار میں طویل قید برداشت کی۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں قید کا دورانیہ، سیاسی کشیدگی اور موجودہ عدالتی تنازع اسے ایک مختلف شکل دے رہے ہیں۔ اب اصل امتحان حکومت کا بھی ہے اور تحریک انصاف کا بھی۔ حکومت کہتی ہے قانون اور جیل کے قواعد سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان کو بنیادی طبی سہولت اور انسانی رابطے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عدالت نے دونوں کے درمیان ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اب حکومت نے اس راستے کو چیلنج کر دیا ہے، اور اگر یہ حکم برقرار رہتا ہے تو شاید 27 ستمبر کی سیاست کا رخ بھی مختلف ہو۔ لیکن اگر حکم واپس ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف کے پاس اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ایک نیا اور انتہائی آسان نعرہ موجود ہوگا: عدالت نے علاج کا راستہ کھولا، حکومت نے وہ راستہ بھی بند کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک طبی معاملہ سیاسی تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آنے والے دن صرف عمران خان کی صحت کے لیے اہم نہیں، یہ حکومت اور عدلیہ کے تعلق، تحریک انصاف کی آئندہ حکمت عملی اور 27 ستمبر کی سیاسی ماحول کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ آخر میں سوال صرف عمران خان کا نہیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کا معیار شخصیت کے ساتھ بدلتا ہے یا نہیں۔ اگر نواز شریف بیمار تھے تو انہیں علاج ملنا چاہیے تھا، اگر آصف علی زرداری کو طبی سہولتیں درکار تھیں تو انہیں بھی ملنی چاہیے تھی، اور اگر عمران خان کو آج طبی علاج کی ضرورت ہے تو انہیں بھی ملنا چاہیے، کیونکہ جیل سزا ہو سکتی ہے، بیماری سزا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر قائم رہتی ہے یا حکومت کی نظر ثانی کامیاب ہوتی ہے، اور اس فیصلے کا اثر صرف شفا انٹرنیشنل کے دروازے تک محدود نہیں ہوگا۔ اس کا اگلا بڑا اثر شاید 27 ستمبر کے اس مارچ پر آئے گا جسے تحریک انصاف پہلے ہی فیصلہ کن قرار دے رہی ہے۔ یعنی اگلے چند ہفتوں میں اصل سوال یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کہاں زیر علاج ہوں گے، اصل سوال یہ ہوگا کہ کیا عمران خان کا علاج ایک عدالتی معاملہ رہتا ہے یا ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا محاذ بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔